بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کتاب الفتن صحیح بخاری شریف کا آخری باب ہے، باب یاجوج و ماجوج، باب 28۔ اس میں امام صاحب نے دو احادیث ذکر فرمائی ہیں، تو یہ دونوں احادیث جو ہیں جب ہم دیکھتے ہیں پچھلے ابواب کو تو یہ پہلے ابواب میں گزر چکی ہیں۔ پیچھے ایک باب گزرا ہے کہ ویل باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب 4 ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، اس میں یہ دونوں حدیثیں گزری ہوئی ہیں۔ تو یہاں احادیث تو دونوں گزری ہیں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اور اس میں وہاں پہ میں نے سند کے فوائد جو ہیں ذکر کیے تھے، لطائف الاسناد، سند بیان کرنے کے لطائف، یا اسناد سندوں کے لطائف۔ یہاں جو روایت پہلی ہے نا، اس کو محمد بن ابو عتیق ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، یہ امام زہری ہیں، وہ عروہ بن زبیر سے، یہ تابعی ہیں، وہ زینب بنت ابو سلمہ سے، یہ نبی کریم کی ربیبہ ہیں، وہ حضرت ام حبیبہ سے، نبی کریم کی زوجہ محترمہ، وہ حضرت زینب بنت جہش سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک دن آئے گھبراہٹ میں، فرمایا لا الہ الا اللہ ویل للعرب، عرب کے لیے بربادی، اس شر سے جو قریب آ گیا۔ آج یجوج و مجوج کے بند سے اتنا سا کھولا گیا، آپ نے انگوٹھے اور ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ زینب بنت جاش فرماتی ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، جب خباثتیں زیادہ ہوں گی۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجوج و مجوج کا بند اتنا سا کھولا جائے گا، وہیب نے 90 کی گرہ لگائی۔ تو اب یہ حدیث شریف جو پہلی ہے، اور پہلی کے ساتھ ہی یہ دوسری والا ٹکڑا پیچھے 4 نمبر باب میں گزرا ہوا ہے، اور وہاں لطائف الاسناد میں نے بتایا تھا کہ ایک سند کے مطابق ابن شہاب زہری عروہ سے، اور وہ حضرت زینب بنت ابو سلمہ سے، وہ حضرت حبیبہ بنت ام حبیبہ سے، وہ حضرت ام حبیبہ سے، اور وہ زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں۔ تو اس سند میں 4 عورتیں ہیں، چاروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے، 2 آپ کی ازواج ہیں اور 2 آپ کی ربیبہ بیٹیاں ہیں۔ پھر اس کے باوجود اس میں تابعی بھی 2 ہیں، ابن شہاب اور عروہ بن زبیر۔ تو یہاں ہم آتے ہیں یجوج و مجوج کی طرف۔ تو یجوج و مجوج جو ہیں یہ ترک علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ ترک علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ ترک علاقے کے رہنے والے ہیں، اور حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں، مطلب ویسے تو حضرت نوح کی اولاد میں جو ہوں گے وہ حضرت آدم کی اولاد بھی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ آیا ان کا سلسلہ حضرت نوح کے بعد شروع ہوتا ہے یا پہلے سے ہے، اس میں اختلاف ہے، اکثر حضرت نوح کے بعد ہونے کے قائل ہیں۔ تو یہ جو یجوج اور ماجوج یہ 2 لفظ ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں یہ اجا یا اجو سے نکلے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے آگ کا شعلہ، یا ہوتا ہے خلط ملط ہونا۔ تو ماجوج کی اصل جو ہے موجوج ہے، کہ جب کوئی چیز موجیں مارے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے ان کا 2 مقامات پہ ذکر کیا، ایک سورۃ طٰہٰ کے آخر میں کہ بادشاہ ذوالقرنین نے ان کے سامنے بند باندھا، اور دوسرا سورۃ انبیاء میں کہ یجوج و مجوج جب کھلیں گے تو پھر کس طرح دنیا میں فساد مچائیں گے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے کہ جو بالکل سیدھے ہیں، بانس کی طرح اور لمبے تڑنگے درختوں کی طرح۔ دوسرے ہیں 4 گز چوڑے اور 4 گز اونچے۔ اور تیسرے ہیں کہ جن کے کان بڑے بڑے ہیں، ایک کان نیچے بچھاتے ہیں اور دوسرا کان اوپر لپیٹ لیتے ہیں بستر کی طرح۔ تو بہرحال جیسے پہلے عرض کیا، حضرت نوح کی اولاد میں سے ہونا جو ہے ان کا وہ زیادہ معتبر ہے اہل علم کے نزدیک۔ اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے آگے ایک بند باندھا گیا ہے، اور حافظ محمد لکھوی صاحب نے تفسیر میں لکھا ہے کہ سد سکندری 7 ہاتھ چوڑا 7 گز چوڑا تے اچا ہے جویں پہاڑاں، او دے پیچھے بند ہے کیتا رب انہاں بگیاڑاں، او نت خبیث لوہے نو چٹن تے پنن اس بن تائیں، پر او دے پیچھے قیدی رہسن روز قیامت تائیں۔ تو ان کے یہ بات سمجھ آتی کہ ان کے آگے بادشاہ ذوالقرنین نے ایک بند بنا دیا ہے۔ اب علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ احادیث سے 3 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بند کو کھودنے سے، یعنی نیچے سے سوراخ کرنے سے، دن ہو یا رات ہو، اللہ نے روکا ہوا ہے۔ دوسرا، اللہ نے ان کو اس کے اوپر چڑھنے سے بھی روکا ہوا ہے، کوئی سیڑھی وغیرہ یا کچھ لگا کے انہیں اللہ نے یہ بات سمجھائی نہیں، الہام ہی نہیں کیا۔ یا یہ ہے کہ ان کے علاقے میں درخت ہی کوئی نہیں، نہ کوئی اس طرح کا آلہ ہے کہ جو اونچا ہو۔ لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے درخت ہیں اور ان کی عورتیں ہیں جن سے وہ جماع بھی کرتے ہیں، اور درخت ہیں جن کی نسل بڑھتی ہے۔ تیسرا کہ انہیں انشاءاللہ کہنے سے اللہ نے روکا ہوا ہے جب تک وقت مقرر نہ آ جائے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں۔ جب قیامت قریب آئے گی، جب ان کے خروج کا وقت آئے گا، تو اللہ کسی کی زبان پر یہ بات ڈالیں گے کہ لا الہ الا اللہ کہو، نہیں انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ اس بند کو توڑیں گے۔ وہ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر اگلے دن سوراخ اتنا ہی ہوگا۔ روز سوراخ کرتے ہیں، رات کو چھوڑتے ہیں، صبح آتے ہیں بند ہو چکا ہوتا ہے، پھر کرتے ہیں، رات تک تھوڑا ہوتا ہے، صبح آتے ہیں پھر بند۔ تو جب انشاءاللہ کہیں گے پھر وہ بند جو ہے نا وہ کھلا رہے گا، اور اس کو مزید کھول کے باہر نکل آئیں گے۔ اچھا، ان کے بارے میں بڑی لمبی چوڑی باتیں کتب حدیث اور تفسیر میں اور تاریخ میں پائی جاتی ہیں۔ ان سب سے قطع نظر یا ہم صحیح مسلم شریف کی حدیث شریف کا خلاصہ عرض کر دیتے ہیں، جس میں تقریباً ان کے بارے میں سب کچھ ہی آ گیا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور اس کا حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں مرنے کا ذکر کیا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ کے پاس ایک قوم آئے گی جنہیں اللہ نے دجال سے بچایا ہوگا، تو حضرت مسیح ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے مراتب بتائیں گے۔ اس دوران اچانک اللہ حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائیں گے کہ میں نے اپنے بعض بندے نکالے ہیں جن سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، تو میرے بندوں کو نا آپ چلا کے طور پہاڑ پہ لے جائیں۔ پھر اللہ یجوج و مجوج کو چھوڑیں گے، تو ان کا پہلا حصہ بحیرہ تبریہ، یہ ملک شام میں دریا ہے، وہاں سے گزرے گا، اس سے پانی پیے گا، تو جو پچھلے ہوں گے نا وہ کہیں گے کبھی یہاں بھی پانی ہوتا تھا۔ پھر عیسیٰ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی محصور کر دیے جائیں گے، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا، مطلب کھانے کے لیے نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے صحاب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، تو اللہ ایک بیماری بھیجیں گے جس کا نام ہے نغف۔
گلے میں پہنچے گی، اس سے وہ سارے مر جائیں گے، مقتول ہو کے گر جائیں گے سارے اکٹھے۔ پھر زمین میں ایک بلشت جگہ بھی نہ رہے گی مگر ان کے رش اور ان کی بدبو وہاں پھیلی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پرندے بھیجیں گے، جیسے بختی اونٹوں کی گردنیں ہوتی ہیں، تو پرندے انہیں اٹھائیں گے اور انہیں وہاں پھینکیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ بارش بھیجیں گے جس سے کوئی کچا پکا گھر نہ ملے بچے گا، کہ وہ بارش ساری زمین کو دھو دے گی، ایک صاف شیشے کی طرح ہو جائے گی۔ پھر اللہ زمین کو فرمائیں گے اپنے پھل اگا، اپنی برکتیں لوٹا، تو اتنے اتنے بڑے پھل اگیں گے کہ ایک بڑی جماعت ایک انار کو کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ کرے گی اپنے اوپر۔ وہی سال میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہوا بھیجیں گے جو ان کے بغلوں کے نیچے آئے گی، تو ہر مومن و مسلم کی روح وہ قبض کر لے گی۔ پھر برے لوگ رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، ان پہ قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ حدیث شریف جو ہے اس میں جو یجوج و ماجوج ہیں ان کی جو ساری حقیقت ہے اور ساری تفصیل ہے وہ خلاصہ تن آ گئی۔ ویسے صحیح مسلم شریف میں اس سے لمبی حدیث ہے جتنا میں نے یہاں پہ عرض کیا۔ تو یہاں پہ پہنچ کے جی ہمارا آخری باب ختم ہوتا ہے، کتاب الفتن کا آخری سبق ختم ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو خاتمہ یہاں پہ لکھا ہے وہ بہت معلومات افزا ہے، ہر کتاب کے آخر میں وہ لکھتے ہیں۔ تو اس میں فرماتے ہیں کتاب الفتن میں مرفوع حدیثیں جو ہے نا وہ 101 ہے، ان میں سے موصول 87 حدیثیں اور باقی معلق یا متابعات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بخاری کی معلق کا حکم متصل کا ہے۔ ان میں اس کتاب کے اندر جو مقرر آئی ہیں یا پوری کتاب میں جو مقرر آئی ہیں پچھلے حصے میں، تو مقرر حدیثیں ہیں 80 اور خالص حدیثیں ہیں 21 حدیثیں خالص ہیں اس باب کی۔ امام مسلم نے ان تمام احادیث پر امام بخاری کی موافقت کی ہے، متفق علیہ ہیں، سوائے حضرت ابن مسعود کی حدیث کہ شر الناس من تدرکہم الساعۃ وہم احیاء ایک، دوسری حضرت انس کی حدیث لا یاتی زمان الا والذی بعدہ شر منہ، تیسری حضرت عمار اور ابن مسعود کی حدیث واقعہ جمل کے بارے میں، چوتھی حضرت ابو برزہ کی حدیث کہ جو دنیا کے لیے لڑائی کرے اس کا رد کرنا، پانچویں حضرت حذیفہ کی حدیث منافقین کے بارے میں، اور چھٹی ان کی حدیث نفاق کے بارے میں، ساتویں حضرت انس کی حدیث کہ مدینہ میں دجال اور طاعون داخل نہ ہوگا۔ تو ان 7 حدیثوں پہ امام مسلم نے موافقت نہیں کی، یعنی یہ 7 متفق علیہ نہیں ہے، باقی ساری حدیث اس کی متفق علیہ ہیں۔ تو اس میں آثار صحابہ بھی ہیں اور بعد والوں کے یعنی تابعین کے آثار، تبع تابعین کے آثار، اور وہ 15 ہیں۔ تو اس طرح جی کتاب الفتن کا اختتام ہوتا ہے۔ تو حدیث شریف کی یہ جو کتاب ہے اس کی تکمیل پر خاص طور پہ ہمارے شاگرد عزیز منیر احمد صاحب مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ خاص طور پہ ان کی فرمائش تھی یا ان کی درخواست تھی کہ کتاب الفتن صحیح بخاری شریف کا درس جو ہے ایک باب کر کے ریکارڈ کیا جائے۔ اور میرے دوسرے شاگرد عزیز عدیل بھٹوی صاحب اس کو جو اپنے المعارج اسلامک انسٹیٹیوٹ سے جاری کرتے رہے، منیر صاحب المکرم انسٹیٹیوٹ سے جاری کرتے رہے، وہ بھی شکریہ کے حقدار ہیں۔ اور بہت بڑا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں جناب مولانا ابن بشیر ابراہیم الحسینوی حافظ اللہ کا کہ انہوں نے اس سبق کو اپنے گروپوں میں جگہ دی، اس کے لیے اعلان بنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث شریف اور دیگر علوم الحدیث جو ہیں ان میں خاص شغف اور درک عطا کیا ہے، اور اس جیسے نوجوان جو ہیں امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ تو میں جناب ابن بشیر صاحب کا خصوصی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو اپنے سلسلوں میں شامل کیا، اس کو بھی، اور ترجمہ قرآن پاک کے سلسلے میں جو ہم خلاصہ مضامین قرآن ذکر کر رہے تھے اس کو بھی، اور اپنے دورہ جات کے سوالات میں بھی ان کو شامل کیا ہے۔
منیر نے بھی کیا ہے اور عدیل بھٹوی نے بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بڑی بڑی برکتیں اور خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔